آخر ایران پہ اٹیک کیوں کیا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے. اور پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے مل کے کیا. کیا چاہتے تھے؟ دوسری بات یہ کہ ایران کا جو یدھ ہے اس کو ہم نے غازہ سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہتے. یہ اسی کی ایک کڑی. جب اسرائیلی فیل ہو گئے غازہ کے اندر، ان کو لگا کہ حماس کو وہ ہرا نہیں پا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ سب سے اچھا موقع یہ ہے کہ ایران میں کو ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے، جیسے عراق کو کیا تھا پہلے، جیسے کیا کہتے ہیں لیبیا کو کیا، سیریا کو کیا، افغانستان کو کیا، صومالیہ، سودان میں گرہ یدھ پھیلایا گیا. سب سپر امپوز ہیں، سب باہر سے ہوا. یہ سبھی دیش کہتے ہیں ایک تو اسٹریٹجیکلی بہت لوکیٹڈ ہیں، پھر دوسری بات یہ کہ تیل اور گیس کے بڑے بھنڈار یہاں پائے جاتے ہیں. اسرائیلی تھنکنگ جو تھی، دو انٹرسٹ الگ الگ کام کر رہے تھے ایران میں اور غزہ میں. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کا سب سے ٹرسٹڈ الائی ہے، نان نیٹو ٹرسٹڈ الائی اس کو درجہ ہے اس پورے مدھیہ ایشیا میں. اور یہ امریکہ کا جو ہت ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ جو گروپس یا جو آرگنائزیشنز یا جو کنٹری امریکہ اسرائیل کے خلاف کام کرتی ہے اس سے یہ کنفرنٹ کرتے ہیں، لڑائی لڑتے ہیں اور اس کو کنٹین، امریکہ پہلے کنٹین کرتا ہے. پھر اس کے علاوہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ رجیم چینج جتنے بھی ایسے. تو یہ عراق میں بھی ہم نے دیکھا اور پھر دوسرے ملکوں میں جن کے میں نے نام لیا، ان سب جگہ یہی پالیسی چلی. غزہ نے ایک نئی اویکننگ عرب ورلڈ میں کی. غزہ ایک فلسطین کا مسئلہ تھا، ایک پارٹ ہے فلسطین کا، بہت چھوٹا سا ہے، 22-23 کلومیٹر لمبا ہوگا اور 10-12-13 کلومیٹر، کہیں 10 کلومیٹر، کہیں 12، کہیں 13 کلومیٹر لمبی ایک پٹی کہلاتی ہے غزہ پٹی. لیکن ہے بہت سندر ایریا، میڈیٹرینین سی پہ بنا ہوا. اس کو یہ تھا کہ گریٹر اسرائیل کا پارٹ بنانا تھا. پلان یہ تھا کہ وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیا جائے گا اور ان کو لے جا کے سینائی ڈیزرٹ میں ایک نیا شہر بنایا گا، ایجپٹ، وہاں سیٹل کیا جائے گا. ایجپٹ کافی حد تک راضی بھی تھے. لیکن حماس تھی. اور دوسری بات ایک چیز اور میں کہتا ہوں کہ عرب کنٹریز جتنی بھی تھی، یہ سب جہاں جہاں بادشاہت ہے اور یا ملٹری ڈکٹیٹرس ہیں، سبھی یہ سب پرو امریکن ریجیمس ہیں. تو ان لوگوں نے فلسطین کے مسئلے کو بالکل ہی ختم کر دیا، بٹ چھوڑ دیا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں. کیونکہ یہ خود اسرائیل سے لوگ اچھے سمبند بنا رہے تھے اور ایک ڈیفیٹسٹ ٹینڈنسی عرب لوگوں میں آ گئی تھی کہ بھائی اسرائیل بہت پاورفل ہے، اس کو ہرایا نہیں جا سکتا. لیکن حماس نے وہ توڑ دیا. حماس کے سروائیول کے پیچھے ایران کا بہت بڑا حال تھا. ایران ہی ان کو جب سارے عربوں نے چھوڑ دیا تو ایران پچھلے 30 سال سے لگاتار ان کو سپورٹ کرنا، اسٹرانگ کرنا، انہیں کو نہیں بلکہ جتنے بھی ریسسٹنس موومنٹ تھے ان سب کو سپورٹ کرتا رہا، چاہے وہ ہوتی ہو. ہر وہ موومنٹ جو امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا اس کو سپورٹ کر دیا. زیادہ تر یہ موومنٹ شیعہ اسلام سے جڑے ہوئے تھے، چاہے ہوتی ہو یا حزب اللہ ہو یا پھر اس کے علاوہ عراق میں کی جو ملیشیاز ہیں یا سیریا میں کچھ اس طرح کے گروپس ہیں جن کو یہ سپورٹ کر رہے تھے. غزہ کا جو یدھ ہوا اس سے ہوا کیا کہ عرب دیشوں میں دوبارہ سے نیشنلزم جھاگ گئی. دیش عرب نیشنلزم، پراؤڈ. اس نیشنلزم سے جاگنے سے ہوا یہ کہ بہت بڑا چینج عرب میں آ گیا. جو اسلامک موومنٹ تھا، جب نیشنلزم بڑھتی ہے تو ہمیشہ اسلامک یا ریلیجیس موومنٹ کا ڈکلائن ہو جاتا ہے عرب میں. پہلے نیشنلزم تھی ناصر، نہرو اور ٹیٹو اور یہ سب کا جو ایک کمبائن تھا ایفرو ایشین ریجن میں، نکرما اور بھی بہت سے نام ہیں، وہ سب لوگ تھے جو سوشلزم اور نیشنلزم کی بات کر رہے تھے. وہ تو دھیرے دھیرے سب اسرائیل کی لڑائی میں ہارتے گئے اور ختم ہوتے چلے گئے. اس کا ریزن یہ تھا کہ جو کیول ملٹری
डिक्टेटर्स की तरह थे, डेमोक्रेसी थी नहीं, कोई पूरी तरीके से नहीं, सोशलिस्ट एजेंडे को भी नहीं इम्प्लीमेंट किया था, और लैंड रिफॉर्म वगैरह में भी काम ज़्यादा नहीं हुआ था। तो वो बहुत से रीजंस थे। उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म। उनके कमज़ोर होने के बाद प्रो अमेरिकन इस्लामिक मूवमेंट का राइज हुआ अरब वर्ल्ड में, जो भी बाद में तमाम दूसरी जगह, जो कि बहुत कंजर्वेटिव एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम बनाया गया। अमेरिकन जो है ये कभी लिबरल इस्लाम से नहीं डील करते, ये हमेशा जो उग्रवादी शक्तियाँ होती हैं चाहे किसी धर्म की हो उन्हीं से डील करते हैं, क्योंकि आसान होता है उनसे डील करना। मुसलमानों में भी उन्हीं गाज़ा के बाद से एक नया ट्रेंड अरब देश में आया कि भाई इजराइल को हराया जा सकता है अगर हमें यूनिटी हो। ईरान जो कि नॉन अरब मुल्क है, एक अरब मुल्क नहीं है, उसने हमस को सपोर्ट करके ये दिखा दिया, और ये है कि उसकी समर्थक में कोई अरब देश निकल के नहीं आया। जो निकल के आया वो शिया मलेशियाज थे, चाहे हूती हो या हिजबुल्लाह हो, जो लगातार उससे लड़ रहे थे। इजराइल ने सोचा कि हमस से निपटने का एक ही तरीका है कि ईरान को मतलब जैसे इराक के लिए किया कि वहाँ पे अगर अटैक होता है तो ईरान कमज़ोर हो जाएगा। ईरान काफ़ी कमज़ोर, उनको लगा कि बहुत कमज़ोर हो गया है, ये उनको लगा कि ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम अगर अटैक हम करेंगे तो ईरान को तोड़ दिया जाए, यानी उसकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग अलग देशों से जोड़ दिया जाए। जो बचेगा ईरान का मेन बीच का पार्ट, उसको मतलब इतनी बॉम्बिंग होगी कि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं बचेगा, सारे इंस्टीट्यूशन सारे रिलीजन सबको खत्म कर दो, जैसे इराक में। अगर ये हो जाएगा तो फिर प्रॉक्सी, ईरान के जो समर्थक ग्रुप है जिनको ये प्रॉक्सी कहते हैं, जैसे हूती हुआ, हिजबुल्लाह हुआ, ये ईरान के प्रॉक्सी नहीं है। ये वेस्टर्न मीडिया का भ्रम है कि ये तो बिल्कुल उनके बनाए हुए हैं, उनके क्रिएटेड है। नहीं, ये लोग नेशनलिस्ट मूवमेंट है, ये इसमें कुछ की टेंडेंसीज सोशलिज्म की तरफ है, कुछ की अलग है, जो चाहते हैं कि, और ज़्यादातर इस्लामिक प्रो ईरानियन इस्लाम जो है उसकी तरफ इनकी थिंकिंग है। हूतीस का अलग है, वो लोग इतने मजहबी नहीं है जितने के हिजबुल्लाह है या दूसरे, लेकिन ये सभी जितने भी ग्रुप हैं ये कल्चरल डाइवर्सिटी में भी इनका विश्वास है, और ये दूसरे धर्म के लोगों के साथ मिलकर रहते हैं। तो इजराइल का ये सोचना था और अमेरिकन का भी सोचना था कि ये बेस्ट टाइम है। तो जून के महीने में सबसे पहले इजराइल ने अटैक किया, और उस अटैक में 12 दिन जंग चली, आप लोगों ने सबने देखा होगा, लेकिन उसमें इनका बहुत लॉस हो गया। खासतौर से जो वो था या उसका नाम ये हैफा और इस तरह के 3-4 इम्पोर्टेंट सिटीज जो थे उसको बहुत क्षति पहुंचाई ईरान ने, और बाद में फिर इन्हीं ने अमेरिकन को इंटरवीन करना पड़ा इजराइल को बचाने के लिए, और फिर उसके बाद सीज फायर और यूनिलैटरल सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद फिर सेकेंड अटैक जो कुछ हुआ हमने देखा अभी, जो पिछले 1 हफ्ता पहले जो जिसका सीज फायर हुआ है वो चला, इसमें बहुत क्षति पहुंची। ईरान में इन्होंने इतनी बॉम्बिंग की है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सिटीज के सिटीज को बर्बाद करने की कोशिश की, कई हजार लोगों को मारा ईरान के अंदर। और फिर यही नहीं बल्कि वो तो यहाँ तक, जैसे कि अभी लीग ने बताया कि इस सभ्यता को ख़त्म करने की बात कहने लगे कि हम स्टोन एज में ईरान को भेज देंगे। इस तरह की बातें आप सोच सकते हैं कि, लेकिन ये था कि एक ईरान की जनता का एक विल पावर थी कि हमें लड़ना है, और उन्हीं ने लड़के दिखा दिया। और यही नहीं बल्कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया है इजराइल के अंदर, वो भी देखने वाली, बहुत सारे एरियाज आपको ऐसा लगेगा जैसे गाजा का इस तरह का बना दिया इतना। इसीलिए 40 दिन के बाद फौरन यूनियन ने दोबारा से सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया अमेरिकन से। और सवाल उठता है कि ऐसा, और हमस भी अपनी जगह मौजूद आज भी खड़ी है, हिजबुल्लाह भी है और हूती भी है, लेकिन अंग्रेजी मीडिया जो है पश्चिमी देशों का वो बराबर यही लिखता रहता है कि बिल्कुल और ख़त्म हो गई और कमज़ोर हो गई। लेकिन जिस मूवमेंट को जनता की सपोर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि उसको आप युद्ध के माध्यम से लड़ाई लड़के उस मूवमेंट को ख़त्म कर सकते हैं।
یہ بات کنفرم. حماس ابھی بھی لڑنے میں تیار ہے، برابر اس کو بھی اٹیک کرتے ہیں، اور جو اسرائیل کا پلان تھا گریٹر اسرائیل بنانے کا وہ وہاں نہیں بن پایا، اور اب تو بہت ہی مشکل ہو گیا ہے اس یدھ کے بعد. اسرائیل کا انٹرسٹ بیسیکلی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے دیش جو ہے سیریا، لیبیا، جو اس کے چاروں طرف دیش ہیں، ان سب کو انسٹیبل کر دیں. اسرائیل کی سیکیورٹی اسی میں ہے، اور پھر یہ ہے کہ جتنا ایکسپینشن کر سکو اپنی ٹیریٹری کا اتنا کرتے رہو لگاتار. یہ بہت سمے سے چل رہا تھا. لبنان کے اندر ان کا نے بفر زون بنانا ہے، ساؤتھ لبنان پہ قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ اب تک 100 سے زیادہ مرکبہ ٹینک برباد ہو چکے ہیں، لیکن کوشش ابھی بھی ہے. اور پھر اس کے بعد ان کی ایران میں بھی یہی کیا، ڈیسٹیبلائز کر دیا. عراق کا بھی یہی تھا. اب امریکہ کیوں ان کے ساتھ سوال یہ ہے کہ کیوں کھڑا ہے؟ امریکہ صرف اس لیے کھڑا ہے کہ اسرائیل ان کا بہت ٹرسٹڈ ہے، اور ان کے انٹرسٹ کو جتنی اچھی طریقے سے اسرائیل سرو کرتا ہے اتنا کوئی نہیں. اور ایران امریکن کا بیسک انٹرسٹ جو ہے وہ ہے تیل. یہ پورا چھیت جو ہے ایران، عراق، سیریا، لیبیا، عراق، پھر اس کے علاوہ کویت، یو اے ای، بحرین، قطر، یہ سب بہت ہی آئل رچ کنٹریز ہیں. اور امریکہ کی پالیسی جو ہے، بیسک پالیسی جو انہوں نے بنائی ہے، ڈیولپ کی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 21 سینچری جو ہے یہ امریکن سینچری ہے، یعنی اس سینچری میں کوئی نئی طاقت ان کے برابر وہ ایمرج نہیں ہونے دے گی. اور اس کو مینٹین کرنے کے لیے ان کا ماننا یہ ہے کہ تیل کا قبضہ ہونا چاہیے. گریٹر کنٹرول وہ لفظ یوز کرتے ہیں. عوام دنیا میں جہاں جہاں تیل ہے اس کے اوپر گریٹر کنٹرول ہونا چاہیے. گریٹر کنٹرول کو بھی انہوں نے ڈیفائن یہ کیا ہے کہ پروڈکشن ڈسٹریبیوشن جو ہے یہ امریکن آئل کمپنیز کے پاس ہونا چاہیے. یہ کوٹا سسٹم جو کنٹریز بیٹھتے جہاں سے تیل نکل رہا ہے یہ ختم ہونا چاہیے، اور مارکیٹ آئل پرائس کرے گا. تیل کا قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انرجی پہ قبضہ، کنٹرول، انرجی پہ جس سے ناراض ہوں گے اس کے اوپر سینکشن لگا دیں گے، تیل سپلائی نہیں کریں گے. جب تیل یہ چاہیں گے تیل کی قیمت بڑھا دیں گے، جب چاہیں گے گھٹا دیں گے. یہ سب کام ہوتا ہے. یہ ان کی بیسک پالیسی ہے. ایران جو تھا وہ وہ اکیلا دیش بچا ہے، باقی تو سب کو انہوں نے برباد کر دیا. ایران کی دوسری ایک چیز اور میں یہاں پہ بتا دوں، ایران کی جو جغرافیکل لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو اس کا بارڈر ملتا ہے بلوچستان پاکستان سے، دوسری طرف اس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان میں، پھر اس کا بارڈر ملتا ہے عراق میں، پھر اس کا بارڈر ملتا ہے کئی ایک سینٹرل ایشین ریپبلک سے، پھر اس کا بارڈر ملتا ہے ارمینیا سے کاکیشس میں، آذربائیجان سے اس کا بارڈر ملتا ہے. اور اس طرح سے یہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ہے. اگر ایران پہ قبضہ ہے تو آپ ان سب جگہوں پہ اپنا ورچسپ بنا سکتے ہیں. اس لیے ایران بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر تیل، گیس، گولڈ، لیتھیم، یورینیم، آئرن اور یہ سب بڑی ماترا میں ایران میں پائی جاتی ہے. اور امریکن پلان یہ تھا کہ ایران کے اندر ان کی پرو امریکن گورنمنٹ بن جائے گی. جب پرو امریکن گورنمنٹ ہوگی تو اس کی مدد سے سینٹرل ایشیا جو ایران سے جس سے بارڈر ملتے ہیں وہاں سے پھر وہ ایزیلی ان سبھی سینٹرل ایشیا کے جو ریپبلکس ہیں، یعنی تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، یہ 4-5 جو ریپبلک ہیں، ان میں پھر ایران کی جو پرو امریکن گورنمنٹ کی مدد سے وہاں کے اوپر رشین انفلوئنس بہت زیادہ ہے، اس کو نیوٹرلائز کریں گے. اور سینٹرل ایشیا جو کہ لینڈ لاک ریجن ہے اس کو جوڑ دیں گے اس سے ایران سے، یعنی پرشین گلف کی طرف اس کو لے آئیں گے، وہاں تک ریل پائپ لائن گیس کی طرف سے. اور جو چائنا آئل سپلائی جا رہی ہے وہ کٹ کر دی جائے گی وہاں سے بھی اور رشیا سے بھی. یہ جو چیزیں تھیں یہ اس لیے تھیں کہ بھائی جو میجر کمپیٹیٹرز اس سمے ایمرج کر رہے ہیں امریکہ کی، جو پاور کو چیلنج کر رہے ہیں،
وہ سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے ملٹی پولر ورلڈ کی ڈیمانڈ ہے. یعنی وہ بہت سے دیش ہیں جو ارد وکست تھے جب یا لیسٹ ڈیولپ تھے جب آزاد ہوئے تھے, لیکن پچھلے 30-40 سال میں ان کی بڑی فنامنل پروگریس ہوئی ہے, ان کی اکنامی بہت ڈیولپ ہو گئی ہے. جیسے انڈیا ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, جاپان ہے, ساؤتھ کوریا ہے. پھر اس کے علاوہ سعودی عربیہ اکنامیکلی بڑی اسٹرانگ ہے. ایران ایک بہت پاورفل شکتی کے روپ میں ایمرج کر گیا. یہ سارے دیشوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ برکس, جس کی انڈیا اس وقت چیئرمین ہے اور جس کی میٹنگ یہاں پہ ہوگی جلدی, تو یہ سارا جو تھا کہ ایران بس قبضے میں آ جائے تو ہم وہاں پہ کھا لیں. اور سینٹرل ایشین ریپبلکس جتنی بھی ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا, یہ سب لینڈ لاکڈ ہے. اور ان کا جو سی ہے کیسپین سی, وہ بھی لینڈ لاکڈ ہے. اس کی کنیکٹیوٹی رشیا سے ہے, بس دیٹس آل. رشیا سے ہے اور ایک طرف ایران سے ہے اور ان دیشوں سے ہے, 2-3 کے دیشوں سے. انہی نے پلان تو بہت اچھا بنایا. سب سے پہلے امریکنس نے وینیزویلا کے پریزیڈنٹ کو کڈنیپ کیا اور وینیزویلا کے تیل کا قبضہ کر لیا. اس کے بعد یہ چاہ رہے تھے کہ ایران کا قبضہ ہو جائے گا ہمارا 4 گھنٹے میں. پھر اس کے بعد کہنے لگے 8 گھنٹہ, پھر کہنے لگے 2 ہفتے میں ہم سب ایران پہ ہمارا ورچس ہوگا. پھر اس کو 40 دن کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک بھی ان کا آبجیکٹو پورا نہیں ہوا اور سیز فائر کے لیے بات کرنے لگے. اور خود ہی سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارے سارے آبجیکٹو پورے ہو گئے. ایران کی نیوی ختم ہو گئی, ایران کے پاس اب وہ نہیں ہے, ڈرونز نہیں ہے, ایران کے پاس کوئی میزائل نہیں بچے ہیں ایران. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ واٹر وے ہے. سب آپ نے ٹی وی پہ بہت دیکھا ہوگا. یہ ایک بہت نیرو پاتھ وے ہے جہاں سے سارا تیل جو ہے 20% تیل عرب دیشوں سے جو آتا ہے وہ اسی راستے سے آتا ہے, یوں کرتے جاتا ہے پھر آتا ہے. وہ ایران ایک طرف ایران کا ہے, دوسری طرف عمان, ان 2 دیشوں کے بیچ میں. اس کو انہوں نے کہا تو تھا کہ ہم امریکنس جو ہے اس کو آکوپائی کر لیں گے اور اس کے اوپر خرگاجین کو بھی کہا تھا کہ ہم اس کو بھی آکوپائی کر لیں گے, لیکن ایسا وہ نہیں کر پائے. پھر بعد میں انہوں نے باہر سے جا کے اس کو روکنے کی کوشش کی, شپنگ لینس کو, اس میں بھی ان کو کوئی زیادہ کامیابی نہیں ملی, اس لیے کہ چائنیز شپس لگاتار اس پیریڈ میں جاتے رہے. یہ ان کا بیسک پلان تھا. پھر ان کو یہ لگا کہ عرب کنٹریز کا جو تیل ہے وہ تو پرو امریکن گورنمنٹس ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ہیں تو ہم جب جی چاہے گا اس پہ ہمارا قبضہ ہے. انہی نے کہا, امریکنس نے ایک ڈیمانڈ اور بھی ہے ان کی کہ گرین لینڈ پہ بھی ہمارا قبضہ ہونا چاہیے, وہاں بھی نیچے بہت تیل اور دوسرے منرلس ہیں. کینیڈا کو انہی نے کہا 51st اسٹیٹ ہے ہماری جہاں پہ تیل گیس بہت پایا جاتا ہے, جو امریکہ کو آتا ہے. تو یہ بیسیکلی آئل ہوا, تیل کے لیے یہ ساری جنگ لڑی جا رہی تھی. اب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی آبجیکٹو پورا نہیں ہوا, اسرائیل کا بھی نہیں ہوا. ریجیم چینج جو ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو تھا وہ نہیں پورا ہوا. ایران شروع سے ایک چیز کہتا تھا کہ امریکہ کا جو سب سے بڑا الائی ہے اس پورے چھیتر میں اسرائیل ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک امریکہ کمزور نہیں ہوگا اسرائیل سے مشکل ہے. تو پہلے تو وہ امریکہ کے ہی پالیسی اور پلاننگ اور ہر چیز کا وہ بہشکار کرتے رہے, اپوز کرتے رہے. دوسری چیز یہ انہوں نے کی کہ اسرائیل جو ان کے ہت کو بڑھاتا ہے اس کو انریلیونٹ بنا دو عرب دیش میں, کہ یہ یعنی امریکہ کے ہتوں کو آگے نہ بڑھا پائے, ان کے کام کو نہ کر پائے. اگر انریلیونٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی ایڈ نہیں ملے گی جو امریکن ایڈ دیتے ہیں, یا یورپ کے دیش بھی اس کو پیسہ دیتے ہیں, ویپن دیتے ہیں, ٹیکنالوجی دیتے ہیں, ہر چیز اس کو مہیا کر دی جاتی ہے. اس کا بڑا اسپیشلسٹ امریکن فارن پالیسی میں. تو یہ ختم ہو جائے گا, یہ بیسک ان کی پالیسی. دوسری یہ تھا کہ ایران نے ایک چیز اور کلیئر کر دی تھی صاف صاف کہ یہ جتنے عرب دیش ہیں اس کے پڑوسی سعودی, یو اے ای, قطر, بحرین, ان کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر اٹیک ہوا تو پھر امریکن جو انٹرسٹ ہے تمہارے دیشوں میں ہم اس کے اوپر اٹیک کریں گے. اور یہی ہوا
کہ جیسے ہی ایران پہ اٹیک ہونا شروع کیا تو وہاں پہ لگ بھگ 8 بڑے بیسز تھے ان دیشوں میں. ایران نے ایک ایک کر کے ان کے اوپر ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. امریکن جتنے ٹروپس تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے, ہٹا دیے گئے. ان کو لگا کہ لڑائی مشکل ہوگی اور اس لیے بیسٹ یہ بھی نکل جائے. یہ بیسز عرب دیشوں نے بنوائے تھے اور امریکہ نے یہ کہا تھا کہ بھائی تم کو خطرہ ایران سے ہے. امریکہ عرب دیشوں کا آج بھی ماننا یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ان کا انیمی نمبر 1 ہے, نہ تو اسرائیل ہے نہ امریکہ ہے. دس از جنرل پرسپشن وہاں پہ. اور ان کے جو دھارمک پولیٹیکل ریلیجیس موومنٹ ہے جیسے وہابی موومنٹ ہے یا اس طرح کے اور بھی موومنٹ ہیں, یہ سب بھی یہی کہتے ہیں کہ ایران شیعہ اسلام جو ہے از اے میجر تھریٹ ٹو عرب اسلام, عرب اینڈ اسلام دونوں کے لیے خطرہ ہے. تو یہ انہوں نے پہلا کام تو ایرانیوں نے یہ کیا کہ جتنے امریکن بیسز تھے چن چن کے, اور یہیں سے ان کا جو تھا سیٹلائٹ کنیکٹیویٹی بھی تھی, یعنی ان کے راڈارس لگے ہوئے تھے اور بہت ہیوی اکوپمنٹس تھے جس سے وہ کنیکٹڈ تھے, وہ برباد کر دیے. پھر اس کے بعد ایران کا یہ تھا کہ ایران کی جو یدھ تھا وہ یہ تھا کہ ٹوٹ فار ٹیٹ. جب اسرائیل یا امریکہ نے ایران کے آئل انسٹالیشن پہ اٹیک کیا تو ایرانیوں نے اس کے جواب میں امریکن آئل انٹرسٹ جو تھے کمپنیز جو تھی شیوران اور یہ سب بڑی بڑی 5 بڑی آئل کمپنیز ہیں ٹوٹل وغیرہ, ان کے اوپر سعودی عربیہ کے اندر, یو اے ای کے اندر, قطر کے اندر ان پہ اٹیک کیا. ایران نے موساد کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ تھا یو اے ای کے اندر, اس کو اڑا دیا. ایران نے پھر اس کے بعد انہیں نے کیا کیا کہ ایران کے کچھ اور دوسری جگہوں پہ اٹیک کرنا شروع کیا. تب ایران نے کہا کہ امریکن جو وہاں پہ کمپنیز ہیں, بڑی ٹیک کمپنیز ہیں, اس میں گوگل, میٹا اور یہ ساری جتنی ہیں تقریباً 10-12 ان کمپنیز کو ایران پہلے نوٹس دیتا ہے. ایران کہ آپ 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے میں آپ اپنے آفیسز کو خالی کر دیجیے, ہم اس کو ڈراپ کر دیں گے. ساری کمپنیز کے جتنے بڑے بڑے آفیسز تھے وہ سب کو خالی کرنا پڑا. اس لیے کہ دوسری ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے, عرب دیشوں کے پاس سینا نہیں ہے, ان دیشوں کے پاس فائٹنگ فورس نہیں ہے. جو سینا ہے وہ دکھانے کے لیے ہے خالی کیول. اس کا ریزن یہ تھا ایک تو یہ بہت سے دیش اس میں بہت چھوٹے ہیں, پاپولیشن کم ہے. دوسری بات, اس سے بڑی بات یہ تھی سعودی عربیہ کے پاس تو پاپولیشن ہے, بنگلہ دیش ہے, سب کچھ. سینا انہیں نے جان کے نہیں بنائی. ان کو ڈر لگتا تھا کہ جیسے ایجپٹ میں کو ہو گیا سوشلسٹ آ گئے, جیسے کہ عراق میں سوشلسٹ آ گئے, جیسے کہ لیبیا میں گدافی آ گئے, سیریا میں افضل. ان کو لگتا تھا کہ ان منافقوں کو, ان بادشاہوں کو, راجاؤں کو کہ ہماری یہاں بھی ایک سینا آ جائے گی سرکار نے. تو اس لیے انہیں نے آرمی بنائی اور اپنی رکشا سرکشا کا ٹھیکہ امریکہ کو دے دیا. اب ایک بڑا سوال ان کے سامنے یہ بھی ہے کہ یہ رکشا سرکشا کا جو ٹھیکہ دیا تھا امریکہ کو, لیکن جب ان کے پاس سچ مچ اٹیک ہونے لگے تو امریکن بھاگ گئے, امریکن نے بچایا. خیر یہ کرنا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک نیا فورس بنائیں گے سبھی دیش مل کے. ایران کافی سمے سے ان لوگوں سے کہہ رہا تھا پچھلے 10-20 سال سے بلکہ کہ دیکھیے آپ جو ہے اپنا رکشا سرکشا کا ٹھیکہ کسی بڑی پاور کو مت دیجیے, اس سے پورے چھیتر کو خطرہ ہے. دوسری چیز وہ یہ کہہ رہا تھا بار بار کہ جتنی بھی سیکیورٹی ہے اس پورے چھیتر کی, یعنی پرشین گلف ریجن کی, اس کی ذمہ داری وہاں کے سارے دیشوں کے ہے, ایران سمیت سب. آپ امریکنس کو باہر نکالیے, ہم سب مل کے اس کو رکشا سرکشا پردان کریں گے. عرب ظاہر سی بات ہے اتنے ویک ڈیپینڈنٹ اسٹیٹس ہیں یہ, ایکچولی دے آر ناٹ فلی انڈیپینڈنٹ, آزاد بھی نہیں ہے پوری طریقے سے. اس وار میں پتہ چل گیا جو امریکہ کہتا ہے وہ ان کو پورا کرنا پڑتا ہے. امریکہ نے کہا سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے, قطر سے کہ آپ $1 ٹریلین ہم کو دیجیے. ان کو 1 ٹریلین نہیں بلکہ 1.3 ٹریلین ڈالرس ان لوگوں نے دیا, ساتھ میں ایک جہاز بھی دے دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. یو کین امیجن ان کی نیشنل پالیسی, ریلیجیس پالیسی جتنی بھی ہے وہ سب
बगैर अमेरिकन अप्रूवल के कुछ नहीं चलते, इतनी ज़्यादा डिपेंड। धीरे 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 हम देख रहे हैं कि उनकी जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी वो भी ख़त्म होती चली आ रही थी, और अब तो पता नहीं कि क्या होगा आने वाले समय। दूसरी चीज़ ईरान का ये था, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर वो ये कह रहा था बार बार कि जितनी भी सिक्योरिटी है इस पूरे क्षेत्र की, यानी पर्शियन गल्फ रीजन की, इसकी जिम्मेदारी वहाँ के सारे देशों में है, ईरान समेत से। आप अमेरिकन को बाहर निकालिए, हम सब मिल के इसको रक्षा सुरक्षा प्रदान करेंगे। अरब जाहिर सी बात है, ये वीक डिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये एक्चुअली दे आर नॉट फुल्ली इंडिपेंडेंट, आज़ाद भी नहीं है पूरी तरीके से। इस वॉर में पता चल गया जो अमेरिका कहता है वो इनको पूरा करना पड़ता है। अमेरिका ने कहा सऊदी अरेबिया से, यूएई से और कतर से कि आप $1 ट्रिलियन हमको दीजिए। इनको $1 ट्रिलियन नहीं बल्कि 1.3 ट्रिलियन डॉलर से लोगों ने दिया, साथ में एक जहाज भी दे दिया प्रेसिडेंट ट्रम्प को। यू कैन इमेजिन इनकी नेशनल पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी जितनी भी है वो सब बगैर अमेरिकन अप्रूवल के कुछ नहीं सकती, इतनी ज़्यादा डिपेंड। धीरे 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 हम देख रहे हैं कि उनकी जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी वो भी खत्म होती चली जा रही है, और अब तो पता नहीं कि क्या होगा आने वाले समय। दूसरी चीज़ ईरान का ये था, एक ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर युद्ध होगा तो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब करना। एक तरफ तो ये था कि अमेरिकन युद्ध को अटैक करेंगे, दूसरी तरफ ये था कि ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब करेंगे। ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब करने का मतलब ये था कि उन्होंने 2 तरीके अडॉप्ट किए थे। एक तो ये थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दो तो तेल जाएगा ही नहीं वहाँ से, और वही बात उसकी वजह से 20% तेल यहाँ पाया जाता है, वो 20% तेल वहाँ से जाना बंद हो गया। 20% तेल जाने के बंद होने की वजह से हुआ ये कि तेल की कीमत लगातार $70 से बढ़ के 115 गई थी, 115 118 तक पहुँच गई थी। ब्रेंट जो ऑयल है उसका, और WTI यानी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल जो इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, इन सब दोनों जगह पर तेल की कीमत जैसे ही बढ़ी तो अमेरिका के अंदर एक नई क्राइसिस खड़ी हो गई इकोनॉमिक। उसका सबसे बड़ा कॉज ये था कि इस युद्ध से पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इतना ज़्यादा टैरिफ लगा दिया था पूरी दुनिया पे, जितना भी सामान अंदर आ रहा था अमेरिका के अंदर उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया था 50%, 75%, 80%। इस तरह से उन्होंने हर रोज़ बढ़ाते भी जाते थे जब जी चाहता था। तो उससे ये तो जो प्रोडक्ट जाता है इम्पोर्ट कर रहे थे टैरिफ उसी के ऊपर लगा देते, तो जो ये प्रोडक्ट इंडिया से आ रहा है तो इसकी कीमत 40%, 50% इंडिया से टैरिफ था, तो 50% इसकी कीमत बढ़ गई। हुआ ये कि कीमत तो बढ़ गई, इन्हीं ने ये सोचा था, जैसी उनकी अकल है, जैसी उनकी नॉलेज है, आप सभी जानते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की, लेकिन सोचा था टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका के अंदर इंडस्ट्री वो आ जाएंगे, दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने पहले ही एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था, अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी। कहा था कि हम सिर्फ हाई टेक एरियाज में काम करेंगे, डिफेंस सेक्टर में, और महंगी महंगी चीज़ें बनाएंगे, बजाय इसके कि सस्ती चीज़ें बनाने से कोई ज़रूरत नहीं है। लेबर बहुत महंगा था अमेरिका में, और लेबर मूवमेंट बहुत पावरफुल था उस ज़माने में, वो धीरे धीरे उनकी डिमांड्स भी बढ़ती जा रही थी। तो इन्हें कहा बेस्ट ये है कि इंडिया, चाइना और थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या बांग्लादेश, इन सब जगहों से अपना सामान और मध्य अफ्रीका में भी बहुत से देशों में, लैटिन अमेरिका के बहुत से देशों में ये सामान। तो यहाँ पे एक अमेरिका के अंदर एक मूवमेंट खड़ा हो गया था जिसकी वजह से ये ट्रम्प जीते। ट्रम्प ने इलेक्शन की कैंपेन में ये कहा था कि हम मैन्युफैक्चरिंग वापस ले आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग न होने की वजह से वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई। अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा वहाँ के ऊपर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट के मतलब ये होते हैं कि किसी को 3 महीने का काम मिल रहा है, किसी को 2 महीने का काम मिल रहा है, कोई 6 महीना काम कर रहा है, उसके बाद अनएम्प्लॉयड घर पे बैठा है, फिर उसके बाद उसको दोबारा से 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना बैठा रहा, फिर उसको मिल गया। ये छोटे छोटे काम करने लगे लोग वहाँ पे।
بڑی سٹوریز ہیں، میں کبھی بتاؤں گا. وہاں پہ گیا تھا، ملا کبھی ان سے، وہ بتا رہے تھے. امریکہ میں بلو کالر ورکر بہت ہی اپنے کو بڑا پراؤڈ سمجھتا تھا. اس کو 5,000 سیلری، $6,000 پر مہینہ ملتا تھا. ایک گاڑی مینٹین کرتا تھا، ایک موٹر سائیکل، مفاظے گھروں میں 2 گاڑیاں، ایک مکان، یہ سب اس کے پاس ہوتا تھا. 1 مہینے چھٹی پہ جاتا تھا، گھوم کے آتا تھا. یہ سب بمدانی جو میئر بنے ہیں نیو یارک کے، ان کی جو الیکشن ڈیمانڈس تھی، چارٹر آف ڈیمانڈس جو انہوں نے رکھی تھی کہ ہم اگر سطح میں آ گئے، اس میں ڈیمانڈ ایسے تھی جیسے کہ ہم بس کا کرایہ کم کر دیں گے، مکانوں کا کرایہ بہت بڑھ گیا اس کو کم کر دیں گے. اس طرح کی بہت سی ڈیمانڈ. ایسا لگ رہا تھا جیسے دہلی کا کوئی کہ سب سے ریچسٹ شہر ہے دنیا کا، اتنے بلینئر. اسی لیے اتنا زیادہ، اتنی مہنگائی ہے وہاں پہ کہ لوگ 30-40 کلومیٹر دور جا کے یہ لوگ رہتے ہیں ورکر وہاں پہ، اور پھر وہاں سے کام کرنے آتے ہیں تو بس بہت مہنگی، مکان کے کرائے بہت زیادہ تھے، ان کی بہت برڈن تھا، بڑی پرابلم جیتنے کی ایک وجہ یہ. تو یہ ماگا موومنٹ جو تھا، میک امریکہ، انہوں نے پرومس کیا کہ میک امریکہ گریٹ اگین، کہ ہم دوبارہ سے امریکہ جیسے پہلے تھا ویسے بنا دیں گے. مینوفیکچرنگ آ جائے گی، اور مینوفیکچرنگ کے لیے ضروری ہے کہ باہر کے جتنے ورکر ہیں جو آتے ہیں کام کرنے، ہندوستانی یا چائنیز یا دوسرے ملکوں سے، ان سب کو نکالا جائے گا. اور نکالنا بھی شروع، پہلے لیگل امیگرینٹ کو نکالیں گے، ویزا سخت کر دیں گے تاکہ آ نہ پائے، H1B ویزا وغیرہ، یہ سب انہیں نے کرا. ہوا یہ کہ تیل کے دام جب دوبارہ سے بڑھے، اور جو وہاں پہ نہ تو مینوفیکچرنگ واپس آئی، نہ یہ پوری طریقے سے لوگوں کو نکال پائے، کیونکہ اتنے زیادہ نربھر تھے ان انلیگل ورکرس کے پر، خاص طور سے جو ٹیکساس اور ان سب ریجن سے آتے تھے. کہ وہ یہ کہ پچھلی فصل میں یہ نہ تو ایپل پکنگ کر پائے، نہ ٹھیک سے فصل بو پائے. ان کا بلینس آف ڈالر کا لاس ہوا ایگریکلچر سیکٹر میں. لوگ ڈر گئے، گھر سے نہیں نکل رہے تھے، کام پہ نہیں جا رہے تھے، جو نکلتا تھا اس کو پکڑ کے زبردستی بھیج رہے. پھر تیل کی قیمت اس بات سے بڑھ گئی، تیل کی نظر. تو امریکہ کی کنڈیشن، ایران نے یہ سوچ لیا تھا، بہت اچھی طریقے سے سمجھ رہا تھا کہ تیل کی بھی اگر قیمت بڑھ جائے گی تو پھر یہ امریکہ جو ہے یہ نہیں پائے گی، ان کو سیز فائر کرنا پڑے گا. اور ان میں یہ بھی ہوا. ایک چیز اور، ایران نے ایک چیز اور پروف کر دی کہ ملٹری پاور جو کنٹریز ہیں، یہ بھی دنیا کی سب سے شکتیشالی دیش ہے، یہ سب سے پاورفل دیش ہے امریکہ، جو دنیا کا سب سے شکتیشالی، سب سے پیسے والا دیش ہے، مگر ان کو ہرایا جا سکتا ہے. اور وہ انہوں نے پروف کر کے دکھا دیا. بہت سستے ان کے شہید ڈرونس اور الگ الگ ٹائپس کے جو بنائے، یا میزائل پروگرام جو انہوں نے بنایا، اس کے استعمال سے انہوں نے 44 تو ان کے بہت موسٹ سوفسٹیکیٹڈ بامبرس جو تھے، پلینس، ان کو گرا دیا. آپ سمجھ سکتے ہیں ٹماہاک میزائلس جو ان کی بلینس، 2 بلین کے قریب پڑتی، 85 ٹماہاک میزائلس ان کی برباد ہوئی. پلاننگ ان کی بہت اچھی تھی. یہ اب ریپرکشنز جو ہے اس وار کا، سیز فائر تو ہو گیا، مجھے نہیں لگتا کہ اب امریکہ کی پوزیشن میں ہے کہ دوسری بار وہ لڑ سکے. اس کا کارن یہ ہے کہ اکنامی ان کی پرمٹ نہیں کر رہی ہے کہ کوئی اور ہوتا. یہ ہے کہ جتنی بڑی پاور ہوتی ہے اتنی جلدی ان کا کولیپس ہو جاتا ہے. اور امریکن انفلوئنس اتنی تیزی سے ڈکلائن ہو رہا تھا گلوبلی، جو ایران وار نے اس کو بہت شارپن کر دیا. جو میں سمجھتا ہوں کہ 10-15 سال میں جہاں ہوتا جو کام، وہ ایک غزہ اور یہ ایران وار نے کر کے دکھا دیا. اب یہ ہے کہ عرب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم پہ نہیں ڈیپینڈ ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ عرب جنتا جو ہے وہ اپنے اور ان کے جو رولرس ہیں اس کے بیچ میں بہت ڈفرینس ہو گیا ہے. عرب جنتا کافی بڑی سنکھیا میں ایران کو سپورٹ ہے. جب یہ ایرانین کسی امریکن ملٹری بیس یا کسی ملٹی نیشنل کارپوریشن کو اٹیک کرتے تھے تو ایران عرب کی جنتا سیلیبریٹ کرتی تھی، خوشی مناتی تھی ان کو کہ بھائی یہ کم سے کم یہ آکوپائڈ ٹیریٹری کے لوگ آئے ہیں ملنے کا. ساری چیز تو امریکہ یہاں پہ لے جاتا ہے، جو ہڈن ان کے اندر تھا وہ نکل کے آ رہا تھا. اب سیز فائر تو ہو گیا ہے،
सीज फायर में ईरान की 2-3 कंडीशंस हैं जो ईरान अभी भी, एक तो उसकी ये कंडीशन है कि भाई लेबनान से इजरायली ट्रूप्स वापस जाए, सबसे बड़ी डिमांड उनकी इस वक्त की। दूसरी ये कि फिलिस्तीन का मसला हल हो सकता है, इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा, और ये 2 सबसे बड़ी डिमांड है। और उसके बाद तीसरी डिमांड उन्होंने अरब देशों से कही है कि अब हमने तो सब इनको बर्बाद कर दिया, उखाड़ दिया, अब अरब देशों में जो पड़ोस के देश हैं, अमेरिकन जो बेसिस हैं ये नहीं बनने चाहिए, ये अरबों से अलग कहा। फिर उसके अलावा ईरान ने कहा कि हमें 270 या 280 बिलियन डॉलर तो आपको फौरन देना होगा अमेरिका से, क्योंकि हमारी जो इलीगल वॉर थी, हमारा कोई कसूर नहीं था, आपने हमारे पर अटैक किया और हमारा ये जो लॉस हुआ है ये अमेरिकन को देना पड़ेगा। और वो अरबों से अलग इन्होंने डिमांड की है कि भाई आप पूरी तरह से इनके साथ मिलकर लड़े हैं, आपने अपनी फैसिलिटीज इनको दी, मिलिट्री बेसेस इन्होंने आपके सऊदी एयरबेस को भी इस्तेमाल किया है, लोकल कंट्रीज के भी, वो सब क्योंकि क्या तो आपका भी बराबर की साझेदारी है, आपको भी देना पड़ेगा ये खर्चा जो हमारा हुआ है। उनका प्लान ये है कि 3-4 साल के अंदर ईरान को दोबारा से उससे अच्छा ईरान को बना देना है। और यही नहीं बल्कि वो ये कह रहे हैं कि लेबनान में भी जो इजराइल ने डैमेज किया उसको भी दोबारा से वहाँ पे भी हम बनाएंगे। ये चीज़ें तो बहुत सी हैं, ये अब बातचीत का दौर है। बातचीत ईरानियन डायरेक्ट बातचीत अभी तक नहीं कर रहे हैं। एक बातचीत इनकी पिछले दफे हुई थी, जो बातचीत ज़्यादातर 3-4 देश जो है मिलकर कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, फिर उसके अलावा ओमान, टर्की और इजिप्ट, ये 3-4 देश जो है वो ज़्यादातर बातचीत में अलग अलग अमेरिकन के साथ और फिर अलग जाना उनका आपस में नोट एक्सचेंज वगैरह होते रहते। ये युद्ध का एक, मुझे नहीं लगता कि दोबारा से अमेरिका इस पोजीशन में क्या अटैक कर रहा है। तो मैंने पहले भी कहा कि उसकी इकोनॉमी इस बात को नहीं देती। दूसरी ये है कि मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका में होगा अभी कुछ समय के बाद, नवंबर के महीने में, और इनकी पॉपुलैरिटी प्रेसिडेंट ट्रम्प की इतनी कम है कि जिसकी कोई खुद इनका जो सपोर्ट बेस है माँ का और दूसरा वो भी इनके साथ नजर आते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है कि उनकी पार्टी आर्मी जो है यूएस वो लड़ने के लिए तैयार। थ्रू आउट अमेरिकन आर्मी जो कह रही थी कि आप एयर बॉम्बिंग से रिजीम चेंज नहीं होगा ईरान पाकिस्तान, वो ये भी कह रहे थे कि आप बगैर अंदर गए आप रिजीम नहीं चेंज कर सकते, और अगर आप अंदर गए तो वापस कितने आएंगे ये पता नहीं। इराक के अंदर आपके और अफगानिस्तान में $5 ट्रिलियन लगे थे, यहाँ तो पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर लगेगा। इसीलिए ईरान इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और नेशनलिज्म बहुत डीप रूटेड है वहाँ पे, और जैसे ही अटैक हुआ वो सब ईरानी मिल गए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन हम लोगों ने देखा, सब मिल गए, कहने लगे कि जब मुल्क ही नहीं बचेगा जो इजराइल बात कर रहा है, तो फिर रिजीम जो अपोजिशन में भी थे वो भी सब खड़े हो गए एक साथ। तो इसलिए उनके 17 जनरल्स, टॉप मोस्ट जनरल्स को ये अभी एक्सेप्ट जो उनके वॉर मिनिस्टर हैं उन्हीं सेट कर दिया, क्योंकि वो लोग मना कर रहे थे कि आप मत जाइए, आप मत लड़िए, इसे सेट कर दिया गया। तो आर्मी के अंदर बेइंतहा अमेरिकन आर्मी के अंदर भी बड़ा रिजेंटमेंट है, इसकी आर्मी की एक अपनी हायरार्की होती है, मुझे लगा कि हमारे टॉप जनरल्स को जिस तरह बहुत बेइज्जती के साथ हम लोग को बताया गया। फिर ये भी है कि बिलियंस ऑफ डॉलर पे जो लॉस हुआ है वो ज़्यादा, ट्रम्प साहब का कहना ये कि $1 ट्रिलियन उनका लॉस हुआ है, और वो उन्होंने सऊदी अरबिया और कतर वगैरह से वो $1 ट्रिलियन डॉलर लेने के चक्कर में ईरान ने ये कहा है कि हमारा जो जितने
جتنے بھی ہمارا وہ ہے فروزن ایسیٹس جو انہوں نے سینکشن لگا کے ایران کے پیسے کو روک لیا تھا یورپ نے اور امریکہ نے، اس کو فوراً ریلیز کیا جائے. میرا خیال ہے آج کل اسی پہ بات چیت کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ 70% یورپ دوسری جگہوں پہ ہے وہ تو ہم ریلیز کر دیں گے، اور 20% امریکہ میں جو ہے اس کو ہم ابھی نہیں ریلیز کریں گے، کچھ کنڈیشنز لگا رہے ہیں. کیا ہوگا یہ تو سمے بتائے گا. یہ ساری چیزیں ہیں. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کو ایک چیز ہوئی ہے اس وار سے، ایک نئی اویکننگ عرب دیش میں، ایک بہت بڑا چینج ہے ورلڈ میں. ابھی تک جو عرب پالیٹکس تھی اس پہ کنٹرول سعودی عربیہ کا تھا. اس سے پہلے نہ صرف اس کا ہم لوگ سب جانتے ہیں، نہ صرف یعنی سوشلسٹ اور پروگریسو فورسز تھے، ایجپٹ، عراق، سیریا، لیبنان، لیبیا اور بہت سے اور بھی کئی ایک دیش ہے، ان سب میں بڑی پروگریسو پالیٹکس. وہ اب جو ہے کمزور ہو گئے تھے تو کچھ کو ہمیں وار کے تھرو ختم کر دیا گیا، کچھ کو سینکشنز لگا کے. اب یہ ہے کہ سعودی لیڈرشپ جو ہے، ایران جو ہے وہ یہ کہ بڑا پاورفل ریجنل لیڈر، کیا بڑا لیڈر کے روپ میں بچ ہو گیا. اور دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایران کو ابھی تک جو میجورٹی مسلم کمیونٹی تھی وہ نہیں مانتی تھی. شیعہ سنی ڈفرینسز بہت زیادہ تھے جس کو سعودی عربیہ اور امریکن ہمیشہ پروموٹ کرتے تھے. وہ ڈفرینسز بھی ختم ہو گئے. تو ہوا یہ ہے کہ ایک اور ایران کا جو ایجنڈا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ پرو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے، یعنی ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپس میں ہم لوگ سب کو ملے، برکس کو بنائیں، پھر اس کے علاوہ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں. ڈی ڈالرائزیشن کی بات وہ کر رہے ہیں، ایران کر رہا ہے کہ ہم لوگ کو ڈالر پہ کیوں ہم لوگ پھر بنے. اگر ہم لوگ لوکل کرنسی میں ٹریڈ کریں گے تو ہماری کرنسیز بھی اسٹرینتھن ہوگی. اور بہت سے دیشوں نے کرنا بھی شروع کر دیا. افریقہ کے کچھ دیشوں نے، خود سعودی عربیہ نے ایک ڈیل کی اس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ $4 ملین. اس کو امریکہ نے بہت کرٹیسائز کیا اور کہا کہ ہم اگیات نہیں کریں گے کوئی دوسری. تو یہ ایک نئی اویکننگ جو عرب ورلڈ میں آ رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو ہوتی ہے، یہ جو اویکننگ ہے، یہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو پروموٹ کرتی ہے. یہ فیور میں ہے فلسطین کے گٹھن کے، یہ فیور میں ہے کہ بھائی عورتوں کو رائٹس ملنا چاہیے. اور یہ جو کٹر پنتھی طاقتیں تھیں، اسلامک فورسز، ان کے خلاف یہ بات کرتی ہیں. کیا ہوگا، کب ہوگا، یہ تو آنے والا سمے بتائے گا. مگر یہ کہ یہ کبھی آئیڈیاز آ چکے ہیں اور ان کو روکنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مشکل کام ہوگا ان سبھی دیشوں کا. کیونکہ پیسہ تو ضرور ہے ان دیشوں کے پاس کیونکہ تیل ہے، مگر پیسہ ایک چھوٹے سے سیکشن کے پاس ہے. ایسا سعودی عربیہ کے اندر بہت ریزنٹمنٹ ہے اس کو لے کے. اگر کہیں کچھ ہوگا سب سے پہلے تو سعودی عربیہ. ویسے کئی دیشوں میں ڈیمانسٹریشن بھی ہوئی، یا دوسرا دیش بحرین میں بھی ہو سکتا ہے. یہ ہے. اب یہ ہے کہ ایران کی جو دوسری ایک اور پالیسی کو یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے جو سیریا اور عراق کو ڈی اسٹیبلائز انہوں نے کر دیا ہے امریکنس نے، اس کو دوبارہ سے ڈیولپ کرنا. یہ عراق اور سیریا عرب دیش کے سب سے امپورٹنٹ اور پاورفل دیش ہوتے تھے. تھرو آؤٹ میڈیول سینچری ساری میڈیول سائنسز کا ڈیولپمنٹ بغداد اور عراق میں ہوا. ایرانی تھے بغداد کے اندر جو اس پیریڈ میں یہ سب کام کر رہے تھے. یہ دونوں دیشوں کو امریکہ نے بالکل، اور یہ دو دیشوں میں اگر یونٹی ہے تو عرب دیشوں میں یونٹی آ جاتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا.
اتنے بڑے دیش ہیں پاورفل ہیں. اب یہ ہے کہ ایرانیز، میں گیا تھا کچھ سمے پہلے اور سے پہلے، تب بھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی عراق کو بھی ڈیولپ ہونا چاہیے، سیریا پر بات ہوا جا رہا ہے، توڑنے کے اسرائیل نے ورچولی 2-3 بھاگوں میں بانٹ دیا، اس کو بانٹ رکھا، یہ سب یونٹی کی بات کر رہے تھے. دوسری چیز یہ کہ ایران کا ایک جیسے ہی پیسہ ملے گا تو دے آر ویری کانفیڈنٹ جو یہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ ان کو دو، اور 270 جو ہم نے نقصان کیا ہے وہ بھی دینا ہوگا بعد میں. اینی وے ایران کا ایک یہ ہے کہ ایران کی اکنامی بہت کمزور ہو گئی تھی، دھیرے دھیرے ہوتی چل جا رہی. اس یدھ سے پہلے میں تہران سے ترک کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا مائلس اینڈ مائلس 20-25 کلومیٹر لمبا چوڑا ایک ایریا تھا جہاں پہ انڈسٹریل ٹاؤن وہ بنا رہے تھے، نئے ٹاؤنس، نئے انڈسٹریز یہاں پہ کھلے. پھر خون سے اصفہان کی طرف میں جا رہا تھا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی انڈسٹریز. ان کا پلان یہ تھا کہ اس ساتھ جتنے بھی ان امپلائمنٹ ہے ایرانی نہیں بلکہ جو ان کے افغان ہیں ان کو بھی نوکری دے دو، سب کو مل جانی چاہیے. ایک بات کا یہ بھی وجہ تھا کہ اتنا کمزور کر دو کہ یہ ڈیولپ نہ ہونے پائے. بہت سے فیکٹرس اس میں سے ان کا پرائم یہ رہے گا. دوسری بات یہ کہ ان کا ایک پلان ہے پانی کی کمی ہے، تو ان کا یہ بھی ہے کہ پانی کو یہاں سے سمندر سے لا کے اس کو ڈیسیلینیٹ کر کے ایگریکلچر کے لیے استعمال کرنے کا، اس کو ان کا کافی بڑا کام یہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ ایران بہت ہی رچ نیشن ہے، بہت پیسے والا ہے. ان کے پاس تیل گیس کا سیکنڈ، نیچرل گیس کا سیکنڈ بگیسٹ پروڈیوسر ہے، بھنڈار پائے جاتے ہیں. تیل ان کے یہاں 4th ہے، اس کے بعد گولڈ اور سلور اور تو وہ ان کو زیادہ سمے نہیں لگے گا. ان کی سمسیا جو ہے کہ سینکشنز لفٹ ہو جائے اور ان کا رکا ہوا پیسہ مل جلدی سے، اور اس کے بعد جب ایران نے کچھ، آپ کو ایک انفارمیشن ہے، ایران کی 4 ریلوے لائنز کو اٹیک کر کے امریکنز نے توڑ دیا تھا، ریلوے لائن توڑ دی تھی کافی لمبی لمبی. وہ انہیں نے 15 دن کے اندر دوبارہ سے ریسٹور کر کے گاڑی چلوا دی. اتنے دوسری بات یہ کہ ان کے یہاں ریلیجیس لوگ ہیں یہ لوگ، لیکن بے انتہا پڑھے لکھے ہیں. کوئی MIT امریکہ کا ڈاکٹریٹ ہے تو کوئی اب یہ سمجھ باسرکچی جو ہے یہ انگلینڈ کے پڑھے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ کہیں اور کا پڑھا ہوا ہے، کوئی جرمن ہے. ان کے مولوی بھی اسی طرح کے ہیں. یہ بعد میں مولوی بن گئے، پہلے یہ PhD کر رہے تھے. روحانی وہ تھا MIT کے تھے، کہاں کے تھے، پھر دوسری اس طرح کے بہت سے ہیں بہت پڑھے. تو ان کی پلاننگ جو ہے وہ اس میں ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاس کا انوالومنٹ ہے، کس طرح سے لڑنا چاہیے. وہ نظر بھی آتی ہے اس بات میں جس طریقے سے ہوا. پھر اس کے بعد ان کو یہ لگا کہ سینٹرلائزڈ آرمی نہیں ہونی چاہیے. انہیں نے دیکھا کہ صدام حسین کو امریکہ نے ہٹا دیا تو پورا ملک کولیپس ہو گیا، آرمی بھی بھاگ گئی، ختم ہو گئی. لیبیا میں بھی یہی ہوا. انہیں نے ہر اسٹیٹ میں کی آرمی الگ الگ بنا دی، پورا ڈیسینٹرلائز. اور ان کا ایک مینول ہے کہ یہ ہوگا تو آپ کو ایسا کرنا ہوگا، ایسا ہوگا تو آپ کو اس طرح کرنا ہوگا. ان کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ ہوا کہ جب انہیں نے ٹاپ جنرلز کو اور ان کے ٹاپ سائنٹسٹوں کو مارنا شروع کیا امریکنس نے، تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں آئی. ان کے پورا ایک وہ تھا مینول، اس کے حساب سے کہ ایک گیا تو دوسرا، دوسرا گیا تو تیسرا، اور جو کرنا تھا اس سے وہ کرتے رہے. تو وار کے اوپر نہیں ہو پایا یہ بنا. انہیں نے ریلیجیس لیڈرشپ کے لیے بھی اسی طرح سے کافی تیاری تھی ان کی. تو یہ ایک جس کی وجہ سے انسٹیبلٹی نہیں پھیل پائی ایران کے اندر. جو کمانڈ اسٹرکچر تھا وہ بنا رہا ایران کے.
میں نے پہلے بھی کہا کہ ملٹری ایسٹ میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے ایک نئی راہ پہ چلتا ہوا نظر آئے. آپ کو بہت جلدی زیادہ سمے نہیں لگے گا. اور اگر مڈل ایسٹ کا تیل پہ دیشوں کا قبضہ ہو جائے گا, یہ بڑی آئل کمپنیز وہاں سے ہٹا دی جائیں, میں سمجھتا ہوں کہ امریکن اکنامی ایک دو چیزوں سے, ایک تو آئل پہ جو ان کا کنٹرول ہے ابھی تک سعودی UAE قطر کا ہے سبھی کے وہ ہو جائے. دوسری امریکہ میں تیل بہت ہے مگر بہت قسم کا تیل ہے. وہ ابھی بھی لگ بھگ 6 ملین بیرل منیمم پر ڈے امپورٹ کر رہے تھے سعودی عرب دیشوں سے, کھاڑی کے دیشوں سے. وہ اپنا تیل جو ان کے پاس ریفائنریز نہیں ہے ہر طرح کے تیل کو ریفائن کرنے کے لیے, تو وہ اپنا تیل ایکسپورٹ کرتے ہیں اور باہر سے یہ خریدتے رہتے ہیں تیل. تو ایک وجہ جو سب سے بڑی تھی امریکہ میں جو تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھی وہ یہ تھا کہ پرشین گلف کا تیل تکلیف ہو پڑا. اب یہ ہے کہ امریکہ کا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہمیشہ بہت بڑا پروجیکٹ لے کے آ گیا, اور نہ تو یہ ویتنام میں کامیاب ہوئے, پھر اس کے بعد یہ افغانستان میں گئے. افغانستان میں انہوں نے 22-23 سال لڑائی لڑی, جنہوں سے لڑائی لڑی انہیں کو ستا سونپ کے آئے. عراق میں رجیم چینج کر دی مگر پرو رجیم نہیں بنا, امریکن رجیم نہیں بنی. جو عراق میں رجیم بنی وہ ایرانیت پرو ایران رجیم بن گئی. پھر اس کے بعد انہیں نے لیبیا کے اندر یہی کیا کہ لیبیا کو برباد تو کر دیا مگر پرو امریکہ نہیں بنا پائے, دو بھاگوں میں بٹائے. سودان میں بھی لڑائی چل رہی ہے, صومالیہ میں بھی اس طرح سے. تو ایران تو بہت ہی مشکل ہے, اور انہوں نے سوچا تھا کہ بس ہم خمینی کو مار دیں گے, رجیم ٹوٹ جائے گی, پرو امریکن رجیم آ جائے گی, اس کے بعد ہم سینٹرل ایشیا میں تیل اور گیس کے بڑے بھنڈار ہیں وہاں پہنچ جائیں گے, رشیا کو ہو جائے گا, رشیا کو بھی تو. یہ پلاننگ جو تھی, اس طرح کی جو سوچ ہے ان کی, اس کو بھی ایک بہت بڑا دھکا لگا ہے. اور ان کو بہت سال تک امریکہ سوچے گا نہیں کہ کہیں یدھ پہ جانے کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کی اس یدھ کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے بیچ میں جو رشتے تھے اس میں بھی بہت خطاس آتی ہے. آلریڈی ہے بہت بڑا سیکشن اسپیشلی ون پبلک وہ ہے اسرائیل کے بہت خلاف ہو گیا ہے. یہ کوئی ویسی پہ بات نہیں, آج دن اگر آپ پڑھیں وہاں پہ اسٹیٹمنٹس اس طرح سے آتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ جتنی ہے وہ سب پرو اسرائیل ہے. یعنی ان کے جو دو وہاں کی جو پارلیمنٹ ہے یا کیپٹل ہل سینیٹ اینڈ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو 95 کے 97% پرو اسرائیل. کوئی پریزیڈنٹ اینٹی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اب یہ وہاں پہ ڈبیٹ بہت بڑی ہوئی ہے کہ بھائی امریکہ کیوں اسرائیل کے لیے لڑائی کر رہا ہے, لڑائی ہماری نہیں ہے, اسرائیل کے لیے ہم لوگ کیوں لڑ رہے ہیں اور ہم کو نہیں لڑنا چاہیے. تو یہ دیکھتے ہوئے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہر چیز میں قبضہ جوئش لابی کا ہے, جوئش لابی از بیکم ٹو بگ, اور اس کو ان کا انٹرفیئرنس نہیں ہونا چاہیے اسٹیٹ کے اندر. ابھی فی الحال تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کر پائیں گے, لیکن آنے والے سمے میں یہ اسرائیل اور ان کے بیچ میں ابھی ایران جو شروع سے کوشش رہی ہے کہ ریلیونٹ بنا دے, جب ان کا انٹرسٹ بھی نہیں سرو کرے گا تو پھر کاہے کو سپورٹ کرے. یہ بھی دوسری بات یہ کہ یورپ اور امریکہ کے بیچ میں بھی بہت ڈفرینسز آ گئے. امریکہ فرسٹ جو نیتی ہے وہ جو ہے اسی بات کو درشاتی ہے کہ یعنی جو پرانا ان کا اینگلو سیکسن الائنس تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے جو کرائسس آنی شروع ہوئی تو انہوں نے ان کو لگا کہ یہ یورپ کی سیکورٹی پہ اتنا پیسہ کیوں خرچہ کریں, یہ یورپ کے لیے کیوں کام کریں, یورپ کے بھی مارکیٹ کو کیپچر کرو. یورپ نیٹو میں اتنا خرچہ ہے, رشیا سے ڈائریکٹ ریلیشن کر دو, ڈیولپ کرو نیٹو. یہ پرابلم تو یورپ کی ہے, رشیا از اے پرابلم آف یورپ, لیٹ دیم فائٹ ود یورپ. ہم کو نہیں بولنا چاہیے, ہم کو پیسے نہیں دینا چاہیے, اس طرح کی باتیں شروع. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ
ایک بڑا ریزن جو تھا یورپین یونین کے جو ادھکتر یعنی برٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی